السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو روشن سویرا. جمعہ سب کو بہت بہت مبارک ہو. تقدیر تبھی بدلتی ہے جب تم خود اسے بدلنا چاہو، یعنی کہ خود اپنی تقدیر لکھو. اور یہ جب ہم سوچتے ہیں یا کہتے ہیں سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نا جو قسمت پہ لکھا ہے وہی ملنا ہے، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دعائیں آپ کی تقدیر بدلیں؟ اور ہم ہمیشہ یہ بات سنتے ہیں لوگوں سے، اپنے اسکالرز سے، جب ہم قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کہیں حدیث سنتے ہیں یا کوئی اچھی بات ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ تقدیریں بدل سکتی ہیں دعاؤں سے اور کوشش سے. اگر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو ہماری تقدیر کیسے بدلے گی؟ اگر مجھے ایک تکلیف ہو رہی ہے اور میں نہیں جانا چاہتی ڈاکٹر کے پاس، جیسے کوئی بھی آپ کے پاس تکلیف ہو یا آپ کی کوئی ایسی الجھن ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں نا ہاتھ پاؤں مارو گے تو کچھ ہوگا، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہاں جی میں یہاں بیٹھی ہوں اب سارے کام میری لیپ میں آ کے خود ہی آ جائیں گے میرے پاس. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو خود بھی کوشش کرنی ہوتی ہے اور کوشش کرنے کے بعد اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہوتا ہے. کوشش کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈال دے، اس کام کو میرے بہتر کر دے، اس میں اپنی رضا ڈال دے. لیکن یہ نہیں کہتے کہ میں تو بس بیٹھ گئی. اللہ، وہ کہتے ہیں نا اللہ مالک ہے. اللہ مالک ضرور ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کوشش، آپ کی ایفرٹ، آپ کا خود سے اپنے لیے دعا کرنا. لوگوں سے ہم کہتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کریں، ہر دفعہ آپ نے سنا ہوگا ہم ہمیشہ لوگوں کو کہتے ہیں دعا کرنا. ٹھیک ہے، وہ کہنا چاہیے، لیکن میں نے کہیں سنا تھا اور پڑھا بھی ہے کہ دعائیں تقدیریں بدلتی ہیں اور اپنے لیے دعا کرنا سب سے بہتر ہے، اپنے لیے خود سے دعا کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ، خیر ہمیشہ میں جب بھی یہ بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے بیچ کی بات ہے، ان کے درمیان کی بات ہے. لیکن ظاہر ہے اپنے بچوں کے تو ہم بول ہی سکتے ہیں نا، وہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز نہیں ہے، کیا چیز ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، نماز کو پوری 5 وقت کی نماز کو ایٹ لیسٹ 1-2 وقت سے تو شروع کریں تاکہ آہستہ آہستہ ہمیں پریکٹس ہو جائے. تو ہم ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا یہ چیز تمہیں کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اپنے لیے دعا کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ نہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں میرے لیے دعا کر دینا. تو جب آپ خود ہی اپنے لیے دعا نہیں کریں گے تو کوئی آپ کے لیے کیوں دعا کرے گا؟ اور کون ہی کم لوگ ہوں گے، بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کہہ دیں اور وہ آپ کے لیے دعاؤں میں آپ کو یاد رکھیں. تو اپنے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے. آج کیونکہ ہم نے یہ بات کی ہے تو آج ہمارا ٹاپک بھی یہ ہے، دیانتداری، آنیسٹی، انٹیگریٹی. اگر ہم دیانتداری کی بات کرتے تو دیانتداری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ دیانتداری، کہ اپنے ساتھ بھی دیانتداری کریں، اپنے ساتھ بھی لائلٹی رکھیں، اپنے ساتھ بھی آنیسٹی رکھیں. جب آپ خود اپنے ساتھ آنیسٹ نہیں ہوتے نا، میں ہمیشہ یہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ جب آپ اپنے ساتھ آنیسٹ نہیں ہوتے نا تو کوئی آپ کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہو سکتا. اور کہتے ہیں نا جب اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے تو کوئی آپ سے پیار نہیں کرتا. تو یہی بات سیم گوز فار دس، کہ جب آپ دیانتداری کی بات کرتے ہیں نا تو اپنی، جب کہتے ہیں نا حفاظت آپ نہیں کر رہے ہوتے تو دوسرا بھی نہیں کر رہا ہوتا. اب دیانتداری میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. خوش اخلاق ہونا، آپ نے لوگوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن بلڈ ہوتا ہے، وہ فاسٹر کرتا ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپس کو بہتر بناتے ہیں دیانتداری کے ساتھ. آپ نے کسی کے ساتھ دوستی کر لی، صرف مطلب کی دوستی کی، اگر آپ کو لگتا ہے یہ انسان مجھے فائدہ پہنچاتا ہے تو میں اس کے ساتھ آنیسٹی دکھاؤں گا، لیکن وہ آنیسٹی نہیں ہوتی، وہ آپ نے اپنے مطلب کے لیے دوستی کی ہوتی ہے. اسی طرح کسی کی بات کی حفاظت کرنا وہ بھی دیانتداری ہے. کسی سے اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا وہ بھی دیانتداری ہے. لوگ اپنے کام سے دیانتداری نہیں کر رہے ہوتے، جہاں سے آپ کی روزی روٹی آ رہی ہوتی ہے آپ اس کو مس یوز کر رہے ہوتے ہیں، مس ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ابیوز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی جھوٹ بول دو کہ میں جو ہے ادھر تھا، میں ادھر تھا، کام پورا نہیں کرنا، ٹائم پہ نہیں کرنا. تو یہ تو آپ کی اپنی ساتھ لائلٹی نہیں ہے نا. تو آپ کیسے کسی کے ساتھ لائل ہو سکتے ہیں؟ اپنا کام بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں چلو جی یار اس میں بھی کوئی کھانچا کر لیتے ہیں، کسی کو ٹیکس پے نہیں کرتے. اب دیکھیں ہمیں ابھی ریسنٹلی کتنے ایسے ڈیزائنرز ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کی دکانیں بند ہو گئیں، کتنے سالوں سے لوگوں کو چونا لگا رہے تھے، لاکھوں روپے کا جو ہے وہ کپڑے بیچتے تھے، اور بات کرو تو دماغ ایسے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. اور جیسے پرنسس کے جو ہے وہ جا کے یہ کپڑے سیتے ہیں، ان کو بیچتے ہیں. اور وہی ہوا، ایف بی آر نے چھاپا مارا، بند ہو گئی دکانیں. کیوں ہوئی؟ کیونکہ آپ ٹیکس پے نہیں کرتے.
تو یہ کیا یہ اس چیز میں نہیں آتا؟ یہ بھی اسی چیز میں آتا ہے. کیا آپ دیانتداری نہیں دکھا رہے اپنے ہی کام کے ساتھ؟ آپ دنیا کو تو کتنے دن بے وقوف بنا لیں گے. تو دیانتداری میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے اگر ایک ہوتا ہے نا انصاف پسندی کرنا. اب انصاف کیا ہے؟ آپ نے انصاف کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں اپنے بچوں میں بھی آپ نے انصاف کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کو اگر اچھی چیز کوئی سکھائی ہے یا بتائی ہے اور آپ دوسرے کی تربیت میں بالکل ڈھیلے ڈھالے ہو کے بیٹھ گئے, تو یہ بھی ایک دیانتداری میں آ جاتا ہے اسپیکٹ کہ آپ نے ایک پہ تو بڑی محنت کی, دوسرے کو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایسے پل جائے گا, خیر ہے کوئی بات نہیں. اس کی نرشنگ میں آپ نے ہر چیز کی اور اس کو آپ نے ہمیشہ ہر دفعہ آگے رکھا, ہر پرائیورٹی پہ رکھا, ہر چیز اپنی پرائیورٹی بنایا. لیکن دوسرے بچے کو یا تیسرے بچے کو آپ نے چھوڑ دیا. اسی طرح بیٹا بیٹی میں ہر کہاں دیانتداری اتنی چیزوں میں آ جاتی ہے نا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کسی کے ساتھ اچھے سے بات کرنا بھی دیانتداری ہے. آپ منہ پہ تو اچھے ہیں, دل میں آپ اس کو کٹ کے گالیاں دے رہے ہیں اور برا بھلا بول رہے ہیں, 10 لوگوں میں بیٹھ کے اس کے ساتھ اس کی بجا رہے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی دیانتداری میں آ جاتا ہے کہ بھئی آپ ایک بندے کے منہ پہ اتنے اچھے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے آپ اس کے لیے ایسا سوچتے ہیں. یا تو آپ ہمیشہ دیکھیں وہ برا بندہ بنتا ہے جو منہ پہ بات کر کے بھول بھال جاتا ہے. میرا خیال ہے وہ لوگوں کی قدر کم ہوتی ہے. کہتے ہیں نا اچھے لوگوں کی قدر کم ہوتی, ان کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہو رہا ہوتا ہے. کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ دیانتداری, لائلٹی, انٹیگریٹی کے ساتھ آپ کو جواب بھی دے دیتے ہیں, آپ کو صحیح بات بھی بتا دیتے ہیں. جو جھوٹا ہوگا, فیک ہوگا, جو چیزوں کو گھما پھرا کے کرے گا, وہ بہت دنیا کو اچھا لگے گا. یہ میں نے آزمایا ہے. جو دنیا کو آپ دکھائیں گے وہی دنیا آپ کو جو ہے وہ جھوٹ دکھائیں گے تو جھوٹ ہی ان کو اچھا لگے گا. سچائی زیادہ دکھائیں گے وہ کبھی پسند نہیں آئے گی. یار یہ تو بڑا اچھا انسان ہے, یہ تو دیکھو ٹائم پہ پہنچ جاتا ہے. یہ بھی دیانتداری میں آتا ہے. پنکچویلٹی, کہ ہم پنکچول نہیں ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یار کل ہے نا, رات کو دیکھیں گے, شام میں دیکھ لیں گے. اب وہ شام کرتے 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 رات آ جاتی ہے, رات کو دیکھ لیں. چلو صبح کام پہ صبح آنا ہے, صبح کر لیں گے. اسائنمنٹ ہے, صبح پورا کر لیں گے. اچھا ٹھیک ہے ابھی کر لیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ ہماری پرسنالٹی کو جو ہے پورٹرے کرتی ہیں اور ہماری پرسنالٹی کو پریزنٹ کرتی ہیں لوگوں کے آگے. آج کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ ہمارے ساتھ اسکالرز ہوتے ہیں, مفتی ہوتے ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں, ایسے ٹاپکس لے کے آتے ہیں کہ شاید ان کی بات کیونکہ زیادہ ویلیو رکھتی ہے, سمجھی جاتی ہے, اوتھینٹک ہوتی ہے اور اسلام سے اکارڈنگلی, اسلام کے مطابق ہوتی ہے, تو شاید لوگوں کو سمجھ آ جائے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. جیسے میں نے کہا کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں دیانتداری پہ, جو کہ آنیسٹی, انٹیگریٹی, ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے. لائلٹی پہ ہمارا پینل یہاں پہ آ چکا ہے, ہمارے سب کے بڑے فیوریٹ مفتی سعید شہریار داؤد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کہہ رہی ہیں فیوریٹ اور منہ ایسا بنایا ہوا ہے آپ نے ارے جیسے آپ کو ناپسندیدہ ترین ہو. ہنس کے بولا ہے, آپ کو تو ہم مس کرتے ہیں جب آپ نہیں ہوتے. I'm so very sorry. آج تو میں نے سوچا کہ آپ لیٹ ہو جائیں گے, لیکن پھر میں نے کہا بڑے آنیسٹ ہیں, اگر نہیں آنا ہوتا تو بتا دیتے ہیں. الحمدللہ, تھینک یو. ہاں جی. اور ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی میری فیوریٹ ہیں, عائشہ بلال, جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ ہیں سیدہ ہیرا شرازی, وہ بھی میری فیوریٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. اور ہمارے ساتھ ہیں آج پرویز الحسن, جو کہ ایک اسپیکر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاو آر یو؟ ٹھیک ہے سب؟ اچھا جی, آج دیانتداری پہ بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو مفتی صاحب, دیانتداری ہے کیا؟ اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دیانتداری کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. دیانتداری اصل میں اخلاقیات کا ایک ایسا حسین مجموعہ ہے کہ جس پر عمل کر کے بندہ ایک صاحب کردار انسان بن جاتا ہے. جیسے دیانتداری میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا, شارٹ کٹس
ना ढूंढना, किसी को धोखा ना देना, अमानत रखी जाए तो पूरा करना, वादा करे तो उसका ईफा करना यानी पूरा करना, और सबसे अहम जो जिम्मेदारी ले, जिसका हलफ उठाए, उस जिम्मेदारी को पूरा करे। ठीक, ये दयानतदारी है। आम अल्फाज में कहूँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जी बट वेयर इज ऑनेस्टी? वी हैव टू फाइंड। जी ढूंढनी है अपने अंदर से। जी, चैरिटी बिगिंस एट होम, यस, है ना? और जब हम कहते हैं ओए तू ये कर रहा है, दिस वन पॉइंटर इज पॉइंटिंग द अदर, But बट the दीज four are 3 coming पॉइंट्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी। तो जब ये तीन, Four. जब तीन, 4 ये भी कैसे? यूं आता है। अच्छा चलो 4 हो गया, माननी पड़ेगी। ये भी दयानतदारी है। बिल्कुल। जो हक बात हो उसको मानो। जी एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंसाफ? जी, किसी चीज को उसके हकीकी मकाम पर रख देना, ये इंसाफ है, ये तस्बीह है। जी मैं इसको बजाय हाथ के कोशिश करूं इसको यहां पहन लूं जी, बिल्कुल शो के लिए, सही, इसका मिसयूज हो गया। हाँ जी, बड़ी तस्बीह होती तो मैं उसको गले में डाल लेता, बाबा बन जाता। हाँ जी, मिसयूज हो गया। इसका यूज, व्हाट इज दिस मेड फॉर? जस्ट टू रिसाइट, जी पढ़ना, Count करना। जिक्र करना, अज़कार करना। ये व्हेन आई एम, अगर मैं वो नहीं कर रहा, इसका मतलब है मैं सिर्फ ये दिखावा कर रहा हूं। जी जी, एक नया एस्पेक्ट आ गया। ये भी बता दें क्या पढ़ते रहते हैं। शो ऑफ, दुरूद पाक, जिक्र दुरूद अल्लाह पाक का करते करना, हैं। क्योंकि अल्लाह ने कहा है, हाँ जो आज हम सब भूले में है, ला तंसा जिक्रुल्लाह, अल्लाह के जिक्र को छोड़ना मत, भूलना बेशक, मत। और जब तुम मेरा जिक्र छोड़ दोगे, ये कुरान की आयत, जब तुम मेरा जिक्र छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी मईशत, तुम्हारी रोटी, तुम्हारी चीज़ रोजी तंग कर दूंगा, सही। डिफिकल्ट टू फाइंड कर दूंगा। सही, दैट इज ऑल्सो हमारी डिसऑनेस्टी है। अल्लाह से हमने वादा किया हुआ है आलम अरवाह में, ए अल्लाह हम तुझे याद रखेंगे, ए अल्लाह हर काम में तेरे से गाइड लेंगे, ए अल्लाह हर चीज में तेरे रसूल की इताअत करेंगे, बट वी आर नॉट डूइंग सो। जी फिर हमारा रोना किस बात का? बिल्कुल ठीक, तो जी दैट्स वाई हमें ऑनेस्टी को हर एस्पेक्ट में जांचना पड़ेगा। सही। जी आयशा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। किसी भी काम को अपनी पूरी जिम्मेदारियों के साथ अदा करना ऑनेस्टी है, ठीक है? अच्छा, इसमें सिर्फ ऑनेस्टी ये नहीं है कि मैं अगर आपके साथ अच्छी हूँ, अपना काम भरपूर कर रही हूँ तो मैं ऑनेस्ट हूँ, नहीं। सबसे पहले मुझे अपनी ज़ात के लिए जी honest जी, होना, यही मैं ठीक है? अपना ख्याल करना है, अपनी देखभाल करनी है, अपने इरादों को सही रखना है, अपने ख्यालात को दुरुस्त रखना है, अपनी नीयत को पाक रखना है। यहाँ से आगाज़ होगा ऑनेस्टी का। अगर आप यहाँ से ही दुरुस्त नहीं है ना, क्योंकि दुनिया में लोग कहते हैं कि हमारा भला कौन चाहे, कोई नहीं आपका भला, आपको खुद अपना भला। आप आईने में देखें, सामने जो शख्स आपकी नज़र आ रहा है ना, आपके लिए सबसे ज़्यादा मुखलिस वही है, यानी आप खुद। बिल्कुल, आप अपनी ज़ात के लिए अगर मुखलिस हैं तो आप सबके लिए अच्छा कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़ात के लिए मुखलिस नहीं है ना, फिर क्यों? तो वो कहीं पर भी नहीं। फिर आप थोड़ा सा निचले तबके की तरफ आ जाएं, तो जहाँ जहाँ आपके रिश्ते हैं ना, उनके साथ आप कितने ऑनेस्ट हैं। जैसे शौहर है, अब वो अगर पासवर्ड लगा रहा है तो उस वहाँ पर उसका इरादा क्या है। अगर बीवी है तो उसमें उसका क्या इरादा है, ऑनेस्ट होना है। हाँ, चाहे शौहर बीवी के साथ है, बीवी शौहर के साथ है। इसी तरह से बच्चों को आप कितना टाइम दे रहे हैं। सही। आप अगर आपका बच्चा, आप मोबाइल फ़ोन दे देते हैं सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा आपको आराम करने को मिल जाए और आप वो टाइम ज़ाया करें, तो आप अपनी औलाद के साथ भी ऑनेस्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि दोनों और बच्चों में भी इसका फर्क नतीजा करना। आमना, इसका नतीजा आज के वालिदैन भुगत रहे हैं। आज बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे हमें टाइम नहीं देते। जी, एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रही हूँ, क्या आपने उनको अपना वक्त दिया था या नहीं दिया था? बिल्कुल ठीक। जो वालिदैन बचपन में अपनी औलादों को वक्त देते हैं, बुढ़ापे में वो माएँ वो बाप राज करते हैं। सही। और जहाँ पर हम, जैसे पहले ज़माने में यही होता था ना, अगर हम पुराने दौर की अदवार की तरफ चले जाएं तो क्या होता था, माएँ घर के काम काज, उसमें ज़्यादातर बच्चा सवालात करता था, जवाब नहीं दे पाते थे आप। वहीं पर अगर हम हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखते हैं तो उनकी ऑनेस्टी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं
کہ ہر چیز میں، ایون کہ جتنی مرتبہ آپ کے پاس بچے آ رہے ہیں آپ کہہ رہی ہیں فؤاد ثمرہ قرۃ عینی، میری آنکھ کی ٹھنڈک، لفظوں سے سکون دینا، تو یہ ہر رشتے میں ضروری ہے. اسی طرح سے آپ اپنے کام کے ساتھ کتنے آنیسٹ ہیں. بالکل جیسا آپ نے ابتدا میں انٹرو میں کہا، اگر میں یہی سوچ لوں کہ نہیں یہ کام تو میں صبح میں کر لوں گی اور اس کے ڈیلے کرتے رہنا، آپ اپنے ساتھ آنیسٹ نہیں ہیں. کیونکہ آپ جو اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتا نا، خدا بھی اس کی حالت نہیں بدلتے ہیں. غریب شخص غریب کیوں رہ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ سوچتا ہی نہیں آگے بڑھنے کا. کوئی بھی شخص پیچھے اسی لیے رہتا ہے. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ محنت کرتا رہتا ہے، جاری رکھتا ہے اس محنت کو. تو آنیسٹی کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے محنت. اگر آپ محنت جاری رکھتے ہیں تو پھر کامیاب ہو جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی عرض کیا میری بہن نے، واقعی کوئی بھی کام، جو بھی کام آپ کریں وہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ کریں، وہ ہے دیانتداری. اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احزاب کے اندر کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان پر اور پہاڑوں پر اپنی امانت کو پیش کیا، لیکن وہ ڈر گئے اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن جب انسان پر ہم نے پیش کیا تو اس نے اپنے سر پر اس کو اٹھا لیا اور قبول کر لیا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، خدا کی جو تخلیقات ہیں، کیا وہ پروردگار عالم کی اطاعت میں نہیں ہے یا اللہ کے تابع نہیں ہیں؟ تکوینی اعتبار سے تو وہ سب اللہ کے تابع ہیں، لیکن وہ ڈر گئے. ہمیں پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات بنایا، ہم نے اس ذمہ داری کو اٹھایا. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کیا صرف یہ ناپ تول میں کمی کرنا یا اپنے کاروبار کے وقت جھوٹ بول دینا، صرف یہی معاملات دیانتداری میں آتے ہیں؟ جس طرح سے آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ زندگی کے سارے معاملات میں آپ کتنے سنسیئر ہیں، کتنے لویل ہیں، چاہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے، آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، آپ کی اپنی فیملی ہے، آپ کی اولاد ہے. اور ہم دیکھیں اگر دوسرے معاملات میں ایک استاد اگر اپنی نوکری سے سنسیئر ہو جائے، اپنے طالب علموں سے سنسیئر ہو جائے، یہ دیانتداری. ایک طالب علم اپنی تعلیم سے، اپنے علم سے سنسیئر ہو جائے، یہ دیانتداری ہے. ایک وہ شخص جو کرسی پہ بیٹھا ہے، واٹ ایور کوئی بھی پوسٹ ہے، کوئی بھی عہدہ ہے، وہ اس سے سنسیئر ہو جائے. ہمارے حکمران ملک کے ساتھ دیانتداری کر دیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. کر دیا بالکل. تو وہ جس بھی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی شخص ہے، وہ کسی بھی عہدے پہ ہے، تو وہ اس کے ساتھ سنسیئر ہو جائے، یہ دیانتداری. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے کہ جی وہ فلاں ہے نا، وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا. ہم اپنے کام کو نفاست سے نہیں کرنا چاہتے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کام نفاست سے کریں، ایک دوسرے پہ ڈالنا، بالکل اپنے کام پہ فل فوکس کریں اور بہت اچھے طریقے سے کہ پروردگار تو دیکھ رہا ہے، بندے دیکھیں نہ دیکھیں لیکن رب تو دیکھ رہا ہے نا. تو آپ اپنی لائلٹی کے ساتھ اس کام کو انجام دیں اور دوسروں کو پہ فوکس کرنے کے بجائے اپنے آپ پہ فوکس کریں تو انشاءاللہ بہتر ہوگی. اور دیکھیں ایک مثال تو ابھی ہم 2 ہفتوں سے اتنا ایک سیلیبریٹ کریں چیز کو کہ ہماری پاک فورسز نے کیسے، ہماری پاک فورسز نے دیانتداری کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ دیانتداری کی اور کیا انہوں نے نتیجہ ہمارے سامنے آیا، رزلٹ کتنا اچھا ہے. جی تو ایک تو یہ کہ مفتی صاحب اور میرے ساتھیوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کلیئر کیا. میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے بس میں یہ کہوں گا کہ دور حاضر میں اس سیارہ زمین میں بہت سارے لوگ مختلف باتیں کہتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ ہے، سرحدی دیواریں ہیں اور بہت سارے اس قسم کی مادی کائنات کی رکاوٹیں ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کو کیٹیگرائز کیا جائے، رینکنگ کی جائے، تو یہ جو آنیسٹی ہے حضرت انسان کے اندر جو سب سے زیادہ اچھی، پیاری، پاکیزہ یا بہت ہی مکروہ اور بہت ہی بدصورت چیز ہے، وہ ہے آنیسٹی، کم یا زیادہ. یس. اب یہ بات ہم سب سمجھتے ہیں کہ آنیسٹی جو ہے ضروری نہیں ہے کتابیں پڑھنے سے آئے. ہاں جی ٹھیک ہے، رنگ و نسل اور مذہب سے بالا تر ہو کے آنیسٹی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر دی ہے. بے شک. اوکے، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے ویورز کے لیے اسپیشلی، آپ لوگ اس کو آلریڈی جانتے ہوں گے کہ اس دور حاضر میں ہم دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں ایسے میری کیونکہ جاب ہے ایز اے کاؤنسلر، کہ اس قدر ان اوائڈیبل کنڈیشنز میں
اس قدر تکلیف میں, اس قدر فائنینشیل سٹریس میں, اس کی لائف بڑی میزریبل ہوئی ہوئی ہے, لیکن کیونکہ آنیسٹی کے بارے میں اس کا ایک بلیو ہے, ہاں جی, اس کی ایک کلیئرٹی ہے, تو ابھی بھی اسی دنیا میں ایسے کچھ لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی وہ سچ کا راستہ اسی اختیار ٹریک پہ کرتے ہیں. چلتے ہیں. بالکل. جبکہ اس کے برعکس اس بات کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے ساتھی ہیں جو کہ دنیا جہاں کا علم رکھتے ہیں, لیکن جیسے کہ مفتی صاحب آپ سب ہم جانتے ہیں کہ علم کا جاننا جو ہے یہ کافی نہیں ہے, اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو بس میں اس بات کو اس طرح سے کنکلوڈ کروں گا کہ آنیسٹی کے بارے میں بڑی بڑی ہم تقریریں کر دیں, لیکن اس کی اپلیکیشن ایک شخص کی روزمرہ زندگی میں اگر وہ نظر نہیں آ رہی تو وہ ایک طرح سے آنیسٹی کے بارے میں نہیں جانتا جس کی ضرورت ہے. اور آپ کی ہی بات سے میں پوائنٹ مجھے ملا ہے کہ مفتی صاحب جیسے ایک انسان آنیسٹی کی راہ پہ ہی ہے, اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اس کو لوگ یوز بھی کر رہے ہیں, وہ ایک دیانتداری سے چل رہا ہے, لیکن پھر بھی کیا اس کو اسی دیانتداری کے ساتھ چلنا چاہیے؟ میں آپ کو قرآن مجید سے اس کا جواب دیتا ہوں. جی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت 58 میں, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو, جن کی امانتیں ہیں نا ان کے حوالے کر دو, اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو, انصاف فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. صحیح. سورہ مائدہ میں کیا فرماتا ہے اللہ, اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو, انصاف کرو, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اب کسی قوم مثال کے طور میں کہوں گا جی یار میں تو چونکہ سید ہوں تو میں تو سیدوں کی فیور ہی کروں گا. بالکل. میرے پاس کیس آتا ہے جی اس نے مجھے گالی دی ہے, اس نے میرا مال کھا لیا, یہ وہ مجھے سائڈ میں کہے بھائی خیال کرنا میں سید ہوں, ارے یار تو سید ہے, اب تیرے خلاف کیسے بات کروں, اور میں گھما پھرا دوں. تو کسی قوم کی رشتہ داری تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کر سکو. جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فلانی کیا نام تھا ان صاحبہ کا, تو صحابیہ کا, وہ چوری کی ہے, وہ اچھے قبیلے کی ہے, اس کا ہاتھ کاٹنے کا آرڈر آپ نے کیا, اس کو اگر موقوف کر دیں تو حضور جلال میں آ گئے. فرمایا فاطمہ بنت محمد اگر کرتی چوری تو میں پھر بھی اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. دس از کالڈ آنیسٹی. اور ہم کہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا, تو پھر ہم سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. ویری گڈ پوائنٹ ہی ریزڈ. میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ علم کا پڑھ لینا کافی نہیں جب تک کہ اس کا امپلیمنٹ نہ ہو, اپلیکیشن اپنے اوپر نہ ہو. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جی ہماری یہی سب سے بڑی کمزوری ہے. میں اس وقت جب پوری دنیا میں دیکھتا ہوں, میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, وائی اسلام از دا موسٹ فاسٹسٹ پروپیگیٹنگ ریلیجن کیوں ہے دنیا میں, اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک ہے, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. ہم آج بات کر رہے ہیں دیانتداری پہ. دیانتداری اپنی دعاؤں میں بھی رکھیں. اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں تو دوسرے کے لیے بھی اچھا سوچیں, اور اگر کسی کی کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے تو اس کے لیے کم سے کم آنیسٹی رکھیں کہ ہاں میں خوش ہوں. منہ پہ ہم خوش ہو جاتے ہیں لیکن ویسے ہم پیچھے کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا اس کے ساتھ. جی مفتی صاحب آپ ہی کی بات سے کنٹینیو کریں گے, ہم جس پہ بات پہ بریک پہ گئے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی بندہ مسلسل سفر کر رہا ہوتا ہے, اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے میں جس ڈپارٹمنٹ میں ہوں میں یہاں سچ بول رہا ہوں, مجھے یہاں رہنے نہیں دیا جا رہا. کل رات کو ہی میری کسی صاحبہ سے بات ہو رہی, وہ 17-18 گریڈ کے آفیسر ہیں, وہ کہہ رہی ہیں میں کیا کروں, میں سچ بات کرنا چاہتی ہوں, میں یہاں حقیقت اور دیانتداری سے کام کرنا چاہتی ہوں, مجھے اوپر والے کرنے نہیں دے رہے, اور میرے نیچے سب آرڈینیٹ جو ہیں ان کو میرے خلاف ایسے کر دیتے ہیں کہ میں اتنی تنگ ہو گئی ہوں, میں سوچوں میں ریزائن باقی. میں نے کہا نہیں بیٹا یہی تو نہیں کرنا آپ نے, اس طرح تو شیطان کامیاب ہو گیا. تو آج جو ہمارا سو کالڈ, سوری ٹو سے, وی آر سو کالڈ مسلمز, جی میں کیا کہوں کہ ہمیں تو شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور ہم وہ چیزیں فالو ہی نہیں کرتے. میں عرض کروں ایک بندے نے اسلام قبول کیا,
اس نے کہا میں نے صرف اس بات پر اسلام قبول کیا 27 سیکنڈ میں کہ میں نے دیکھا کعبے میں ایک امام نماز پڑھا رہا ہے تراویح اور اس سے مسٹیک ہو رہی ہے تو پیچھے سے اس کو بار بار صحیح کیا جا رہا ہے. اینڈ آف دی ڈے ود ان 3 to 5 سیکنڈ اس نے کریکشن کر لیا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار میں کبھی اپنا جب وہاں جاتا ہوں عبادت خانے میں تو میں جب وہاں جاتا ہوں مجھ سے تو کنفیس کروایا جاتا ہے اور میرا جو بڑا جو تھا میرا مذہبی پیشوا رہنما وہ کہتا تھا تم اپنے گناہ قبول کر لو میں تمہارا خدا سے گناہ معاف کروا دوں گا. میں سوچ رہا ہوں اتنا بڑا کعبے کے سامنے ایک اتنا بڑا ایک حافظ قرآن جس نے 30 پارے حفظ کیے ہوئے وہ مسٹیک کر رہا ہے لیکن پیچھے والے سے اس کی کریکشن لے رہا ہے. اس نے یہ نہیں کہا میں بہت بڑا امام ہوں تو مجھے کیوں کریکٹ کر رہا ہے. کہتا جس آنیسٹی نے نا اس آنیسٹی نے مجھے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر دیا. آج وہ کہتا ہے میں الحمدللہ ایک بہترین مسلمان ہوں. آئی ایم لرننگ قرآن آئی ایم ٹرائنگ ٹو پریکٹس اٹ. ہم پریکٹس نہیں کر رہے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. مفتی صاحب کی بات کو بھی میں سیکنڈ کروں گا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ آپ کی زندگی سے زیادہ آپ کی آنیسٹی ہے. اور واقعی اس وقت سوسائٹی کے اندر اس بات کو بڑا کہنا چاہیے لک لائک آکسیجن یہ کمی محسوس کی جا رہی ہے کہ بہت سارے لوگ تھوڑا سا ریزنیبل ہوئے ہوئے ہیں, تھوڑا سا جسٹیفیکیشنز رکھتے ہیں. یہ کریں گے تو جاب کا مسئلہ, یہ کریں گے تو لوگ برا مان جائیں گے, لڑکی کے سسرال والے مسئلہ بن جائیں گے. لیکن واقعی ریئل ہیرو وہ ہیں جو کسی بھی جگہ پر سچ بولتے ہیں. یہ ہے آنیسٹی. بے شک بے شک. عائشہ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا آنیسٹی سے بات کرنی چاہیے جو ہم کر رہے ہیں بات, اخلاق کی جب بات آتی ہے ٹھیک ہے, میں صرف مجھے بتائیں کہ یہ دیانت داری میں نہیں آتا کہ اگر میں کسی کو نہیں پسند کر رہی یا میں اس سے ملنا نہیں چاہتی کسی بھی فار سم ریزن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ دیٹ پرسن, لیکن میں اس سے منہ پہ بہت اچھی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں کوئی بات نہیں ڈپلومیسی کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں اب مجبوری ہے. لوگ آپ کو یہ سمجھاتے ہیں. آئی ایم ریئلی سوری, میں یقین جانے میں لوگوں کی سوچ سمجھ پہ حیران ہوں. آپ کو یہ بیٹھ کے بتایا جاتا ہے, آپ کے اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. گھر میں ایک بچہ اگر چاہ رہا ہے نا کہ نہیں پاپا یا امی, پاپا تو آج مجھے پکڑ کے ماریں گے کہ یہ غلط بات ہے, ہم کیوں کریں, مطلب اس انسان کی یہ غلط بات ہے. نہیں بیٹا کوئی بات نہیں, تھوڑا ڈپلومیٹ ہونا پڑتا ہے, کام میں بھی ہونا پڑتا ہے. بتائیں. نہیں بالکل بھی نہیں. ایسا چہرہ آپ بنا ہی نہیں سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہو اور آپ کے چہرے پہ کچھ اور ہو. کیا کیسے جاتا ہے یہ مجھے یہ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. یہ جو کرنے والے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے. تو یہ دیانتداری میں نہیں آتا کہ آپ آنیسٹی سے نہیں چل رہے. دیکھیں آپ دیکھیں ایک میں واقعہ بتاتی ہوں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, صحیح ہے, اب حجر اسود کو رکھنا ہے, صحیح ہے. اگر آپ چاہتے تو خود ہی حالانکہ سلیکٹ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن 4 لوگوں کو جمع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر اس پتھر کو جگہ پہ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, صادق اور امین کیوں کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کی فیور نہیں کریں گے, وہ ہر ایک کی فیور کریں گے, ہر ریلیجن کی. ہاں, آج کل کے دور میں بہت معذرت کے ساتھ ہم اسی سے ملاقات کرتے ہیں آمنہ جس سے ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. جی, بغیر مطلب کہ تو کوئی کسی سے نہیں ملتا ہے, کوئی کسی سے, کسی کے سائے سے بھی ملنا ہم گوارا نہیں کرتے ہیں ہم. اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں ہاں یہ برکت ختم ہو گئی. برکت ختم ہونے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے منہ پہ آپ کچھ اور ہیں اور دل میں آپ کے کچھ اور چل رہا ہے. اگر آپ کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ ملیں. بالکل. ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون کو کہا تھا کہ مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے, تم میرے سامنے نہ آیا کرو. واقعی بالکل, یہ میں کوئی عام بات نہیں کر رہی, میں حدیث کی بات کر رہی ہوں. جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملنا چاہتے ہیں آپ دوری اختیار کریں. اور یہ بھی ایک چیز ایڈ کر لیتے ہیں. دیکھیں انسانی پوری کائنات کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو آپ بتائیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے پوری کائنات میں؟ جائزہ لیں. صحت. آپ کے نزدیک کیا ہے سب سے بڑی نعمت؟ تو رسول اللہ علیہ السلام. آپ کے نزدیک؟ اور یہ تو ہیومن رائٹ بھی ہے. اور آپ کے نزدیک؟ رائٹ ٹو اسپیچ. کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے انسانی دماغ. ہاں وہی بالکل, مینٹل ویل بینگ ہے. سب سے بڑی طاقت ہے آپ کا دماغ. آپ کے پاس دماغ نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے. بے شک. صحیح ہے. اس دماغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی مضبوط سی کھوپڑی بنائی ہے. بے شک. اور یہ اس کو تکلیف نہ ہو اسی لیے حقوق العباد کا اہتمام کیا گیا ہے.
آپ کے مینٹلی اسٹریس سے بچانے کے لیے بہت ساری چیزوں سے آپ کو روکا گیا. آپ چغلی نہ کریں, آپ غیبت نہ کریں, آپ بددیانتی نہ کریں. کس چیز کی؟ اس لیے کہ آپ کا دماغ صحیح رہے گا, دماغ صحیح رہے. صحیح یعنی کہ اس نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر ایک حقوق انٹروڈیوس کروا دیے, جس سے حقوق العباد. اللہ نے کہا میں اپنے معاف کر دوں گا, بندوں والے نہیں معاف کروں گا. تو اپنی ذات سے اگر آپ کا دماغ کسی سے نہیں ملتا ہے نا, تو پھر آپ چھوڑ دیں اسے, آگے بڑھیں. آپ کو نہیں ہے ہجرت کا حکم کب ہے, موو آن کب کرتے ہیں آپ؟ جب آپ کسی کے ساتھ رہ نہیں سکتے. جی ٹھیک ہے, اور جہاں آپ نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں. بے شک. جی یہاں میں ایک بات کر دوں ان اے لائٹر موڈ, یہ کہہ رہی ہے جو پسند نہیں ان کو چھوڑ دو, طلاقیں ہو جائیں گی, نہ کریں. نہیں وہ الگ بات ہے, وہ ایک الگ بات ہے. آج کل میاں بیوی کا ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں دنیا کرنی ہے جی, بیویاں پریشان ہیں, اگر یہاں اور یار اس کو چھوڑ ہمارے کو دیکھ. اگر گلاس یہاں تک بھر جاتا ہے, پانی گرنے لگ جاتا ہے, تو اس کو میں نے کہا نا, میں لائٹر موڈ پہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ نہیں کہ آج ہی سب ڈیسائیڈ کر لے, کہاں آسان ہے ایسے جانا آنا, رہنے دینا. سوری ٹو انٹرپٹ یو, بس ایک دل چاہ رہا ہے. جی بتائیں. لائٹر موڈ بھی بات ہو رہی ہے, لیکن بات ہو رہی ہے تھوڑا کڑوا سچ ہے. جی جی. دنیا میں اس وقت سروے کیا گیا, ہر 2 میں سے 1 شادی فلاپ ہو رہی ہے. ہاں جی. اور لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے, اس لیے کہ کوشش کرنے کو بار بار کہا گیا. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی کوئی ایک ایسی شادی, بہت ساری خواتین میں جانتا ہوں کیونکہ میرا یہ شعبہ ہے کہ ان کی شادیاں سڑ رہی ہیں. سڑ رہی ہیں بالکل, اس لیے کہ ان پر سوشل پریشر ہے اس لڑکی پر. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ اس میں جذباتیت نہیں ہونی چاہیے, لیکن طلاق کا بھی آپشن بالکل موجود ہے. اور یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے, اس میں بھی آنیسٹی لوگوں کو دکھانی چاہیے کہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی کپل نہیں چل پا رہا ساتھ, اس کو سوشل پریشر میں مت رکھیں. یہ آنیسٹی نہیں ہے آپ کی, یہ دیانتداری نہیں ہے ایک وائف کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور ہسبینڈ کی وائف کے ساتھ. لیکن مجبوری میں رشتے نبھائے جاتے ہیں. بچے آج کل کے تو بچے بھی کہتے ہیں, بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نہ رہتی, آپ نہ رہتے, کیا ضرورت تھی. بٹ اس سچویشن کو سمجھنا بچوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. ایک بات بتائیں سعیدہ, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہے اسی پہ؟ جی میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ بچے بھی کہہ دیتے ہیں آپ کا تو فرض تھا ہماری تربیت کرنا, ہمیں پالنا, ہمیں بڑا کرنا, آپ نے کیا ہی کیا ہے. اور مائیں جو بیٹھی ہوئی, کیونکہ آپ کے پروگرام کی خاص بات ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے کہ آپ ریلیٹ کرتی ہیں لوگوں کی لائف سے اپنی بات کو, جس سے وہ کچھ انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور ہم سب لوگ, آپ کی ٹیم, ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی ایک کی بھی اصلاح ہو گئی نا تو ہمارا کام بن گیا, ہمارا کام ہو گیا. وہ جو مائیں ہیں, جو ابھی آپ نے بات کی تھی تربیت کی, کہ اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے, سگی مائیں اپنے بچوں کا تو کمپیریزن آپس میں کری ہوتی ہے, لیکن جو کزنز ہوتے ہیں نا ان سے بھی کمپیریزن کری ہوتی ہے. وہ فلاں کا بیٹا دیکھو کیسا کرتا ہے, تم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے ہو. کبھی اپنی بیٹی سے کسی کزن کا کمپیریزن کرتی ہیں. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی سے کمپیریزن کرنے سے آپ کے بچے میں وہ صلاحیت نہیں آ جائے گی. آپ کو اپنے بچے کی صلاحیت کو ڈھونڈ کر اس کو پالش کرنا ہے. یہ بھی دیانتداری ہے. دیکھیں یہ بھی دیانتداری ہے, سوری میں پھر بھول جاتی ہوں, یہ بھی دیانتداری ہے کہ بیٹا بیٹی میں بھی آپ فرق کر رہے ہوتے ہیں کہ مرغی پکتی ہے تو ٹانگ جو ہے لیگ پیس بچے کے لیے, بیٹے کے لیے رکھ لو, وہ آئے گا تو کھائے گا. تو یہ بھی دیانتداری میں آتا ہے کہ شوربے میں اگر گوشت کی 2 بوٹیاں ایسا ہے, ایسا ہے بالکل ہے. لیکن اس کو جو ہے نا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں, واقعی میں ان کی آمد کے بعد سے آج آپ کسی سے بھی سوال کریں, آپ کا کام ہی یہی ہے, آپ کو 100 میں سے مجھے ایسا لگتا ہے 98% مردوں سے آپ سوال کریں کہ آپ اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا بیٹی سے, تو 98% جو ہے مرد حضرات آپ کو یہی کہیں گے کہ ہم اپنی بیٹی سے. یہ بھی ان کی آمد کا احسان ہے, یہ ان کا احسان ہے. اور یہ جو ہمارا وجود ہے نا, اس کو بھی ہم کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں, جو اس کا مصرف ہے اس کے لیے بھی ہمیں ہماری دیانتداری کاؤنٹ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں, مسلح پہ ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, لیکن وہ جو ان کے کاروباری معاملات ہوتے ہیں تو جب ان سے پوچھا جائے کہتے ہیں وہ الگ ہے, وہ معاملہ الگ ہے, یہ معاملہ الگ ہے, ان کی ساری دیانتداری, وہ معاملات الگ ہیں, یہ معاملات الگ ہے. ایسا کیوں ہے؟
میں ان سے کہتی ہوں کہ جو اللہ آپ کی نمازوں کے لیے، آپ کے روزوں کے لیے جو اکاؤنٹیبلٹی پروردگار رکھتا ہے، وہی اللہ آپ سے آپ کے ان تمام معاملات کے لیے جواب دے، آپ سے سوال کرے گا، آپ کو جواب دینا اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور وہ بات جو میں پہلے کر رہی تھی، جو رہ گئی تھی، کہ ہم اپنے کام کو صحیح سے انجام نہیں دیتے، ہمیں دوسروں کی پرواہ ہوتی ہے کہ وہ فلاں تو اپنا کام صحیح سے کر نہیں رہا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، خدا سے کلام کرنے والے، اللہ سے باتیں کرنے والے، اللہ کے محبوب نبی ہیں علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ آپ ایک نیک بندہ ڈھونڈ کے لائیں، سب سے نیک اس بستی میں جو سب سے نیک ہو۔ میں سوچتی ہوں جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نیک کہتے ہیں وہ کیسا ہوگا؟ بلا کے لائے، جب اس بندے کو لے کر آئے تو اس بندے کے سپرد پروردگار عالم نے یہ کام کیا کہ خدا نے کہا کہ اس سے کہو کہ ایک بد بندہ ڈھونڈ کے لائے جو سب سے زیادہ گناہ گار ہو اس بستی کے اندر۔ وہ شخص گیا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضرت موسیٰ سے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ میں کسی کو ڈھونڈوں، کسی کے گناہوں کو دیکھوں اور ڈھونڈوں، میں نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، رب کا حکم ہے، تمہیں کرنا ہے۔ اس نے 3 دن کی مہلت مانگی، اور 3 دن کے بعد جب آیا حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں، ہم رشک کریں کہ ہم کن ہستیوں کے ماننے والے ہیں اور کس طرح کے میسیجز ہمیں دیتے ہیں۔ اپنے گلے میں رسی باندھی ہوئی تھی اور وہ دست مبارک کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ میں دے دی اور کہا کہ میں لوگوں کو دیکھتا تو رہا لیکن مجھے ان کے گناہوں پہ شک تھا، اپنے آپ پہ تو مجھے یقین تھا، سب سے زیادہ گناہ گار تو مجھے میں لگتا ہوں۔ تو خدا نے کہا اسی عاجزی کی وجہ سے یہ آج اپنے رب کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام۔ ویری نائس، ویری نائس۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ بڑی سیریسنیس مثال میں دے رہا ہوں، بڑی بروٹل، بڑی مہلک سی، کہ صرف سمجھانے کے لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ مرڈر، کسی کے قتل کر دینا کتنا سیویئر ایکشن ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان کا قتل پوری ایگزیکٹلی، اور قتل کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس کے دل پہ کیا بیتتا ہوگا جس نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہم یہ تو جانتے ہیں کہ قتل کرنا انتہائی برا ہے اور یہ بالکل کسی بھی لحاظ سے، لاء کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں ہم بہت سارے جو ایررز کرتے ہیں، جھوٹ بولنا، اپنی ذات سے تکلیف پہنچانا، گزرتے ہوئے ایک جملہ پاس کر دیا بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اس کے جذبات کو کیا گزری ہوگی، اور اس طرح سے سگنل توڑ دیا۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے جو بہت سارے ایکشنز ہیں، یاد رکھیں میں نے کہا تھا کہ یہ مرڈر ہے، کسی کا جان سے مار دینا، لیکن دیکھا یہ گیا کیونکہ میرا تعلق مائنڈ سائنس سے ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو بہت سارے بیہودہ، بدتمیزی، اوٹ پٹانگ، نانسنس، گڑبڑ ایکشنز جو ہیں نا، یہ ایکومولیٹ ہو کے سگنل توڑنے کو نکال دیں اس میں سے، سوری سگنل توڑنے کو اس میں سے نکال دیں۔ دیکھا کبھی 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 جب کوئی نہیں ہوتا اس پہ بات جسٹیفیکیشن دیکھیں میں اپنی غلطی خود مان جاتی ہوں، خود ہی میں نے بول دیا، میں نے خود ہی آنیسٹی سے بتا دیا۔ ریئلی اپریشیٹ۔ کبھی کبھی جب کوئی ارد گرد نہیں ہوتا تو میں کہتی ہوں اب کیا کھڑے ہو کے، ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھی بات ہے، میں بات بس پوری میں کر لوں کہ جہاں مرڈر جیسی چیز ہے نا، وہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے روزمرہ زندگی میں ایسے رانگ ایکشنز ہیں، یہ مل کر انڈلج ہو کے یوں سمجھیں کہ اس کی جو سفاکی ہے، جو اس کا نقصان ہے، یہ اتنا ہی برا ہمارے اندر ہے جتنا کہ ہم نے کسی کو مرڈر کر دیا اور ہم اس کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ بالکل سوسائٹی جو آج بہت نیچے آ گئی ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ چھوٹے موٹے ایکشنز اب ہمیں نظر آنا بھی بند ہو گئے۔ جی بالکل، لگتا ہے کہ بڑی بڑی چیزوں کو تو ہمیں پتہ ہے یہ سر عام پہ ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو روزانہ کرتے ہیں۔ ڈپلومیسی ہے، ہپوکریسی ہے، لوگوں کو تنگ کرنا، تکلیف دینا، ٹونٹ مارنا بھی ایک تکلیف ہے، اور ٹونٹ کرنا، اور کبھی آنیسٹی سے بات نہیں کریں گے، جو ہے چلو یار آج یہ بات چھپا لیتے ہیں، کل نہیں پتہ چلے گی، خیر ہے کچھ نہیں، آج اس طرح اس کا رستہ نکال لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں، we'll be right back۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ ہم بات کریں آج دیانتداری پہ، اور ہمارے چاروں گیسٹ نے بہت اچھے سے ابھی ہمیں جتنی ہم نے ڈسکشن کی ہے بہت اچھی کی۔ ایک چیز مجھے ہمیشہ میں ریپیٹڈلی بول رہی ہوتی ہوں، ایک دفعہ میں ایک ذکر میں گئی اور وہاں پہ بہت اچھی اسپیکر تھیں اور انہوں نے ایک بات بتائی
کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں, ہم ہمیشہ یہی دعا مانگتے ہیں, اس میں بھی دیانتداری دکھانی چاہیے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا, اللہ میاں میرے بچوں کو کینہ بغض والوں سے دور رکھے, حسد جلن والوں سے دور رکھے, مجھے بھی دور رکھے, بار بار یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ میرے بچوں کے دل میں بھی کسی کے لیے نہ کبھی کینہ آئے, نہ بغض آئے, نہ روڈنس آئے یا تکبر آئے. ایسی چیز میرے بچوں کو بھی اس چیز سے دور رکھے کسی اور کے لیے. یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ آج فجر کی نماز کے بعد میں دعا مانگ رہا تھا اور میں شرماؤں گا نہیں بتاتے ہوئے, میں نے یہ دعا کی, یا اللہ میری بیوی کے دل سے میری نفرت اور بیزاری نکال دے. لیٹ می کمپلیٹ. میری بیوی کے دل سے میری نفرت اور بیزاری نکال دے, کیا بات, اس کے دل میں میری محبت ڈال دے اور میرے دل میں بھی اس کی محبت میں مزید اضافہ فرما. یہ میں نے کیوں کیا؟ جی میں اس لیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنی اصلاح کرنے اور لوگوں کی اصلاح کرنے. میں نے محسوس کیا ہے گزشتہ کچھ, میں جب سے پنجاب سے واپس آیا ہوں نا, میں نے نوٹ کیا کہ میرا اس کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا گیجٹ کا. اچھا, لوگوں کے مسائل, حضرت یہ مسئلہ وہ مسئلہ, میں باہر سے جب رات کو آتا ہوں تو میرے کان پہ یہ لگا ہوا ہوتا ہے, دروازہ میں کھولتا ہوں, السلام علیکم, قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہوں, سب کچھ, اور سب میسج بھی سن رہا ہوں. یہ دیانتداری نہیں ہے. یہ نہیں, میں دیانتداری نہیں کر رہا تھا, اب کر, مجھے اللہ نے کلک کروایا. مجھے پتہ نہیں اچانک یہ کیوں خیال آیا, کیونکہ میں نے دیکھا میری اہلیہ کا فیس, وہ آ رہی تھی اور میں دروازہ کھول کے جا رہا تھا اور میں اس طرح بات بھی کر رہا تھا اور اپنے وہ وظائف بھی پڑھ رہا تھا. تو کیا ہوا, ایک ناگواری جو میں نے اس کے چہرے پہ دیکھی, میں سمجھ گیا یار یہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے, بہت بڑا گناہ کیا ہے. جی, یہ میرا لائف پارٹنر مجھ سے خوش نہیں ہے. تو میں اس چیز کی وجہ سے, لوگوں کے مسئلوں کی وجہ سے, کبھی کبھی کہتی تھی وہ مجھے, مفتی صاحب لوگوں کے تو مسئلے حل کر رہے ہو, تمہارے مسئلے کون حل کرے گا؟ صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. یہ ہے وہ پوائنٹر جنہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کہلوا رہا ہے, تمہیں اشارے دے رہا ہے. ہاں, ہم جو زمانے بھر کو بھاشن دے رہے ہیں, لیکچر دے رہے ہیں, جمعے کے خطاب کر رہے ہیں, وہی بات. جی, پرسنل امپلیمنٹیشن نہیں ہے اسلام اچھا کا. مجھے یہ بتائیں دیانتداری اور روحانیت میں کیا فرق ہے؟ دیانتداری انسان اپنے عمل کے ذریعے سے کرتا ہے, صحیح ہے, اور روحانیت جو ہے نا وہ اس کو اس کا رزلٹ ملتا ہے. صحیح ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے کوئی نیک کام کیا, اس سے کیا ہوگا, میں اللہ تعالیٰ کے اور مزید قریب ہو جاؤں گی, اس پر مجھے اجر ملے گا. اچھا روحانیت جو ہے نا, روحانیت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز اگر میں نے کر دی نا تو یہ غلط ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یا میں نے یہ کر لیا تو یہ فائدہ. اللہ تعالیٰ آپ کی فراست کو مضبوط فرما دیتے ہیں. وہ ہے نا حدیث کے مومن کے فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دکھتا ہے. پھر آپ کو پتہ چلنے لگتا ہے یہ آپ کا دشمن ہے, اس کو سائڈ پر کریں, یہ آپ کا دوست ہے, اس کو قریب کریں. یعنی اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتے ہیں آپ کی نگاہوں کے آگے سے. صحیح ہے. جہاں رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں نا, وہ رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کہیں پر خدا نہ خواستہ آپ کی قسمت میں لکھا تھا کہ بھائی میری قسمت میں لکھا تھا میں نکلوں گی, یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جو میں نے دیانتداری کی تھی نا, وہ نیک عمل کیا تھا, اس ایکسیڈنٹ سے مجھے بچا لیا. یعنی روحانیت کیا ہے کہ جو آپ دیانتداری کر رہے ہیں اس پر جو آپ کو نتیجے ملتے ہیں وہ روحانیت کہلاتی ہے. جی, میں سمجھتی ہوں کہ جو انسان کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے نا وہ روحانیت ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دیانتدار بھی ہیں, جیسے ہم دیانتداری کی بات کریں, وہ بہت دیانتداری سے اپنا کام کرتے ہیں, اپنا بزنس کرتے ہیں, اپنی جاب کرتے ہیں, اپنے پروفیشن کو لے کر چلتے ہیں, لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے, وہ روزہ نہیں رکھتے, وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کمٹمنٹ جو ہے اس کو پورا نہیں کرتے. ایسے تو بہت سارے ایسے انگریز لوگ, بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے جو صاحب ایمان نہیں ہیں, لیکن وہ اتنے دیانتدار ہیں کہ مسلمانوں میں بھی آپ کو ایسی مثالیں آج کل کے دور میں ملنا مشکل ہو جائیں گی. تو پھر ایسے شخص میں اور اس شخص میں کیا فرق ہوا؟ دیانتدار وہ بھی ہے, دیانتدار یہ بھی ہے. ایسے شخص کی نیکی کام نہیں آئے گی جس کی اپنے رب سے کمٹمنٹ ہی پوری نہیں ہو رہی. سب سے بڑا آپ کا جو تعلق آپ کے رب سے ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. ایک سوچ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ پالنے والا آپ کا رب ہے, آپ کا اللہ, اور دوسری سوچ جو میں سمجھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے سے آپ کو عزت ملے گی, آپ کو کامیابی ملے گی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کسی نے, یا رسول اللہ
کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہو بھی سکتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن بخیل یعنی کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا ہو بھی سکتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں میرا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی آپ امیجن کریں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. اگر آپ واقعی سچے عاشق رسول ہیں نا تو آپ کسی کا حق نہیں کھائیں, کسی کا حق نہیں دبائیں, کسی کا حق نہیں مارے. ہر لحاظ سے زندگی کے ہر اعتبار سے جب رسول اللہ اس کائنات سے رخصت ہونے لگے, ظاہری اعتبار سے جب پردہ فرمانے لگے, تو آپ نے اعلان کیا اگر کسی کا مجھ پہ کوئی حق بنتا ہے تو مجھ سے لے لے. سیرت کی کتابیں کہتی ہیں, علماء تشریف فرمائیں کہ ہمارے نبی اتنے رؤوف الرحیم تھے کہ آپ نے کبھی اپنی سواری کو بھی تازیانہ نہیں مارا تھا. اتنے رؤوف الرحیم تھے. جب جانے لگے کہتے ہیں کسی کا مجھ پہ کوئی حق بنتا ہے تو لے لے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, ان کا نام تھا حضرت عکاشہ. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم فلاں سفر میں جا رہے تھے, فلاں جنگ میں آپ اپنی سواری کو تازیانہ مار رہے تھے, وہ تازیانہ غلطی سے مجھے لگ گیا, مجھے اس کا بدلہ چاہیے. آپ کہہ سکتے تھے میں نے تو کبھی اپنی سواری کو بھی تازیانہ نہیں مارا, یہ تمہیں کیسے لگ گیا نہ مارا جانے والا تازیانہ, منگا لیا تازیانہ. جب آیا کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا تو میرا قمیض نہیں تھی میرے بدن پہ, میرا جسم برہنہ تھا. کائنات کے نبی نے تاجدار انبیاء نے اپنی قمیض اتار دیا. جیسے ہی اتار دیا, وہ لوگ جو آج اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کل کو ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا, آپ کیا منہ دکھائیں گے. اتار دیا اور جیسے اتارا فوراً دوڑے, بوسہ دیا. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو مہر نبوت کو بوسہ دینے کے لیے بہانہ تراشا تھا, کہاں کا سفر کہاں کا تازیانہ. آپ فرماتے ہیں جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ عکاشہ کو دیکھے. کیا بات ہے جی. ہمارے ہاں روحانیت کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ جو زیادہ وظیفے وظائف پڑھے گا, جو زیادہ اللہ اللہ کرے گا, جس کو دیکھ کے لوگوں نے واہ جی پیر صاحب آ گئے. یہ روحانیت نہیں ہوتی. روحانیت یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب میں اپنے نفس کو تو پہچان, اپنے رب کو تو پہچان نہیں رہا ہوں, بابا بنا ہوا ہوں اور زمانے کی اصلاح کر رہا ہوں, لیکن خود میرے گھر میں اگر میرے ساتھ لوگ خوش نہیں ہیں تو پھر بھائی نہ میں دیانتدار ہوں نہ میری روحانیت ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے ہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے, مجھے اکثر لوگ یہی مسئلہ ہے, کوئی وظیفہ دیتے سرکاری نوکری مل جائے. سرکاری؟ ہاں, گورنمنٹ جاب. پرکس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دیانتداری میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ کی ذمہ داری جو لگائی جائے نا تو آپ اس کو پوری کرو. اگر آپ آبزرور ہو, اگر آپ باس ہو, آپ کا کام کیا ہے کہ خود بھی ایمانداری سے کام کرو, نیچے والوں کو بھی ایمانداری سے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آدھی تنخواہ اس کو دے دی, ٹائم پر آئے نہیں, چھٹی کر لی. مقصد یہ ہوتا ہے یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. سرکاری نوکری میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے, ہمارا پورا نظام خراب ہے. اور جب تک ہمارا نظام اوپر سے درست نہیں ہوگا نا نیچے والا کبھی صحیح نہیں ہوگا. ہم میں سے ہر ایک چھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار میں اوپر والا وہ ہے چور ہے. نہیں, چھوٹا بھی چور ہے جی, وہ بھی چھوٹا بھی چوری کر رہا ہے کہیں نہ کہیں سے. کنڈے نہیں لگا رہے ہیں؟ بالکل لگا رہے ہیں. دیکھ لیں آپ بجلی دیانتداری سے. کل کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ کل ہمارے یہاں مینٹیننس کا کام ہوا, گلی نمبر 5 میں ہونا تھا, اسٹریٹ نمبر 5 میں 6, 7 کی بھی بند کر دی. 6 اور 7 اسٹریٹ کی بھی بند کر دی. کیوں؟ وہ اس نے بولا بند کر دو, اس نے آپریشن والا آیا اس نے بند کر دی. او بھائی 6, 7 کی مینٹیننس نہیں ہے, 5 کی مینٹیننس ہے اور 10 گھنٹے کے لیے گرمی میں. ہم کیوں؟ پھر میں گیا جا کے میں تھوڑا ان کے اوپر گرم ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ ارے ہاں یار آئی بی اے کی نہیں تھی, ہاں 5, 6 اور 7 کی نہیں تھی, فوراً انہوں نے کھولی. میں بیٹھا رہتا 10 گھنٹے تک, میرے بچے خوار ہوتے رہتے, میں بھاگا جی. میں نے کہا تم یہ نااہل لوگ, ایک گلی تم نے مینٹیننس کرنی تھی, تم نے ساری گلیاں بند کر دی ہیں. اس کو بولتے ہیں غیر دیانتداری, یہ ہوتی ہے چوری. ہم اس چیز کا بل دے رہے ہیں کمپنی کو کہ الیکٹرک کو, جس نے بنایا کچھ نہیں ہے, بجلی کا 1 یونٹ نہیں پیدا کیا, اور ہم سے اس کے بل لیے جا رہے ہیں. یہ غیر دیانتداری, اور اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں ایڈریس کریں گے تو پھر میں بھی ظالم, آپ بھی ظالم. ایون میں سمجھتی ہوں ڈاکٹرز بھی دیانتداری سے پیشنٹس کو ٹریٹ کریں, وہاں بھی بہت غیر دیانتداری ہوتی ہے, ڈس آنیسٹی ہے بہت زیادہ. کوئی لائل نہیں ہے اپنے پروفیشن سے. یہ آپ کو اگر یہ پروفیشن ملا ہے ڈاکٹری کا, حکمت کا, یہ بھی ایڈ کریں آپ دوائیاں بنانے والے جو ملاوٹ کرتے ہیں لوگوں کی جانوں سے. جی بالکل. ایون ٹیچرز بھی, اسکول میں بھی دیانتداری نہیں ہے, بچے کو صحیح سے نہیں پڑھایا جا رہا ہوتا, بچہ رو رہا ہے, پٹ رہا ہے, ادھر سے ادھر جا رہا ہے. ہر جگہ دیانتداری اتنی مسنگ ہے
یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. آپ کی بات اتنی ٹھیک تھی کہ ہم بڑی چیزوں کو صرف پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو ہم کتنے آنیسٹ ہیں اس میں. آپ اس میں بتائیں کیا کہیں گے؟ ان ون سینٹنس اس کا آنسر یہ ہوگا کہ a man is basically good. بطور ایک روحانی ہستی کے ہم سب پاکیزہ ہیں جی ٹھیک ہے. لیکن اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص شہرت چاہتا ہے, پیسے چاہتا ہے, اچھی صحت چاہتا ہے, اور مادی حوالے سے اور دیگر حوالے سے سب کچھ اچھا چاہتا ہے. سمجھ میں لوگوں کو یہ نہیں آ رہا کہ لائف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ ہر چیز ہم ارن کرتے ہیں. جی جی ارن کیسے کرتے ہیں؟ اپنے ایکشن سے. تو اس لحاظ سے اگر رانگ ایکشنز ہوں گے تو روحانی طور سے کوئی شخص دنیا ہیرے چاندی دنیا جہاں کی آسائشیں اس کے پاس ہوں, لیکن روحانی دور سے وہ مردہ ہے. صحیح. اچھا ایک اور چیز مفتی صاحب, کیا یہ دیانتداری میں آتا ہے کہ اگر سچی بات آپ نے کسی کو بول دی تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا, نہیں اصل بات نہ بتانا دل دکھ جائے گا. کیا باتوں کو چھپا کے گول مول کر کے, یہ ہمارے جھوٹے جسٹیفیکیشنز ہیں. ہم نے معیار دیکھنا کیا ہے, ہم نے دنیا کو معیار بنایا ہوا ہے, دنیا کے سو کالڈ اسکالرز کے اقوال کو معیار بنایا ہوا ہے. معیار ہے اللہ اس کے رسول کا فرمان. فرمایا اگر 4 جگہ پر تمہیں اجازت ہے جھوٹ بولنے کی, کدھر؟ جی فتنہ ختم کرو, ٹھیک ہے, قتل ہو رہا ہو تم وہاں جھوٹ بول سکتے ہو, کسی کی لڑائی جھگڑا میاں بیوی کے اس میں دوستی تم دوستی کرانے کے لیے کچھ نہ کچھ غلط بیان کر سکتے. چوتھی چیز ابھی میرے ذہن سے نکل گئی. اب قرآن کی آیت کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. ہمیں اب اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ پھر رسول کی حدیث اس میں ہماری گائیڈ کرے گی. یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح ایک میاں بیوی تھے, ایک صحابی آئیں کہ رسول اللہ میرا شوہر مجھ سے بہت میرا اس کی طرف دل مائل نہیں ہوتا. اچھا, وہ مجھے بلاتا ہے, میں چلی تو جاتی ہوں لیکن میں دل سے نہیں جاتی ہوں, لیکن آپ نے جو شوہر کے فضائل بتائے میں اس کو دیکھتی ہوں تو میں ڈرتی ہوں کل قیامت کے دن اللہ مجھے پکڑنا دے. میرے ساتھ بالکل. حضور نے فرمایا نبھا کر. 3 دفعہ آئی وہ, تینوں دفعہ حضور نے فرمایا نبھا کر. کہتی ہے آخری دفعہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں, خدا کی قسم میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور قیامت کے دن کی پکڑ سے ڈرتی ہوں کہ اگر اللہ نے پکڑ لیا کہ تو شوہر کے پاس دل کے ساتھ جا ہی نہیں رہی تھی, خوش دلی سے جا ہی نہیں رہی تھی, تو منافقت کر رہی تھی. یا رسول اللہ میں اس سے ڈرتی ہوں کیونکہ ان کے آزاد کردہ سیافہ میں وہ حبشی غلام آزاد کردہ تھے. بلایا حضور نے, فرمایا کہ بھئی یہ تیرے ساتھ دلی طور پر اٹیچمنٹ نہیں ہے اس کی. دیکھو یہ بہت بڑا میاں بیوی کے لیے اس کے اندر سبق ہے. دلی طور پر اٹیچ. میں نے کیوں دعا مانگی تھی, یا اللہ بیداری نکال دے میری بیوی کے دل سے میری, کیونکہ مجھے پتا ہے اگر یہ بیدار ہوگی تو میری تو لائف ہی ختم ہے نا, میں کل قیامت میں پکڑا جاؤں گا. بتاتا ہوں. تو میں نے تو کیا ہوا, لائٹر موڈ تھی یہ, لائٹر موڈ. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ اس طرح ہے, یہ اللہ سے ڈر کے کہہ رہی ہے تو تم اس کی مدد کر سکتے ہو. یا رسول اللہ آپ جو حکم فرمائے. حضور نے فرمایا کیا دیا تھا حق مہر میں؟ یا رسول اللہ ایک کھجور کا باغ دیا تھا. حضور نے فرمایا خاتون وہ کھجور کا باغ اس کو واپس کر دے, یعنی حق مہر واپس کر دے. یا رسول اللہ میں نے کیا, واپس کر دیا, ان کی خلا ہو گئی. ٹھیک ہے نا. یہ ہے دیانتداری کہ بیوی اللہ سے ڈر رہی ہے کہ یا اللہ میں چونکہ دل سے نہیں جا رہی ہوں. یہ تو منافقت ہو گئی ہے. آپ نے تو کہا اگر سجدہ روا ہوتا تو میں شوہر کو سجدہ کرنے کا تھا, لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. تو اس بات سے ہم رسول کی سیکھ سکتے ہیں, لیکن ہم نے سیکھنا نہیں ہے. ہم نے معیار کیا بنایا, ارسطو نے یہ کہا تو فلانے فلاسفر نے یہ کہا. ارے نہیں بھائی, جو اللہ اس کے رسول نے معیار قائم کیے اس کو اسٹڈی کرو, اس کو امپلیمنٹ کرو. اور ابھی جو آپ نے ایک پوائنٹ بولا کہ بھائی کھجور کا باغ واپس کر دیا گیا, اب یہاں دیانتداری آپ دیکھ لیں, یہ لڑکی یہاں لڑکیوں کے لیے بھی ہے. لڑکے والوں نے اگر آپ کو کچھ دیا اور وہ مانگ رہے ہیں واپس تو آپ اسے بہت آنیسٹی سے واپس کر دیں. چھپا لیتے ہیں, اسی طرح لڑکی کی چیزیں بھی چھپا لیتے ہیں. تو یہ دیانتداری میں غیر دیانتداری میں آ گیا. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نے جو چیزیں واپس کرنی ہیں تو واپس, اور اچھا صرف نہ واپس کرنے کے علاوہ اگر واپس بھی کریں تو وہ اس کو اتنا خراب کر کے دیتے ہیں, توڑ کے خراب کر کے کہ وہ کسی کے استعمال میں نہ رہے. اسی طرح سے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جی تو وہ آپ عیب نہ لڑکی کے عیب بتائے جاتے ہیں نہ لڑکے کے. یہ آنیسٹی اور جو رشتہ کروا رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ آنیسٹی سے بتائیں کہ کیا ہے. وہ یہ چاہتی ہیں کہ بس رشتہ ہو جائے اور ہماری رقم مل جائے. جی, تو یہ اس طرح سے. اور پھر اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کے گھر گئے, آپ نے بتایا کہ بھئی نہیں اس کی پہلے شادی نہیں, اور اکثر کیا ہوتا ہے لڑکا باہر ہے
اس نے شادی کی ہوئی ہے, یہاں وہ لڑکی دوسری شادی, اور پھر بعد میں بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی میرا تو نکاح بھی ہوا ہوا ہے, وہاں پہ بچے بھی ہیں. یہ کوئی آنیسٹی نہیں ہے کہ بعد میں تو تمہیں بتا دیا. تو رشتہ دیکھنے میں جس طرح کی ہم بددیانتی کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہے آمنہ کہ اتنا یہ مطلب اگر سوچیں کہ کسی کا چہرہ بالکل کالا کر دیا جائے یہاں پر, تو ایک الگ سے نظر آئے گا نا کہ یہ بندہ تو بالکل الگ نظر آ رہا ہے. قیامت کے دن جھنڈا دیا جائے گا, فلیگ ہوں گے اچھا ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے ہیں جی. اس پہ لکھا ہوگا کہ اس نے, اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا نا تو اس پہ لکھا ہوگا اس شخص نے آمنہ کو دھوکہ دیا ہے. میری تو بہت بڑی لمبی لسٹ ہوگی. اب آپ سوچیں اتنے لوگوں کے ہاتھ میں جھنڈے ہوں گے میرے لیے, جتنے لوگوں سے میں نے دھوکے کھائے ہیں. جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ہاں جو ہڈن چارجز رکھتے ہیں, چھوٹا سا لکھ دیتے ہیں, اس کو تو میں نے خود بھگتا ہے بالکل کہ کارنر سے آپ یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. اور دھوکے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے محبت میں ہی دھوکہ دے دیا, خدا کے لیے یہ صرف دھوکہ نہیں ہوتا. دھوکے آپ کی دوستیوں میں بھی ہوتے ہیں, رشتوں میں بھی ہوتے ہیں, آپ کے گھر کے رشتے. آپ کے ساتھ کسی نے ناپ تول بھی غلط کیا نا, آپ کو کپڑا مہنگا دے دیا ہے, یہ آشیانہ والے سارے سن لیں جو ایسے ناپ والے کو پیچھے کر دیتے ہیں کہ اتنا کپڑا کم دے دیتے ہیں, وہ بھی دیانت دار نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. ہم دیانت داری کی بات کریں اور بہت اچھے سے ہمیں ایکسپلین کریں. ہمارا پینل جو ہے یہاں پہ, دیانت داری میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, جیسے میں نے کہا آنیسٹی سے, انہوں نے کہا آپ بات بتا دیں کسی کو, لیکن جہاں وہ آنیسٹی فتنہ کریٹ کرے اسے مت ذکر کریں. جی آپ کچھ کہیں. ابھی جیسے پروپوزلز کی بات ہو ہاں, رہی رشتے تھی, جب ہم چوز کر رہے ہوتے ہیں, آپ یقین کریں آمنہ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کر اور سوچ کر کہ جب سلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں نا, وہ مائیں بھی جو گھر میں بیٹھی ہیں وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت ایک دوشیزہ ہوگی تو وہ آ کے آپ کے گھر کو جنت کا جو ہے ٹکڑا بنا دے گی. ایسا ہرگز نہیں ہے. میں بہت ساری ایسی لڑکیوں کو جانتی ہوں آمنہ, آپ یقین کریں, جو میچور ہیں, جو پڑھی لکھی ہیں, لیکن ان کے لیے رشتہ نہیں ہے کیونکہ وہ فائنینشلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے, تو ان کے ساتھ پرابلمز ہیں. آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اور میں نے ایکسپیرینسز بھی دیکھے ہیں لائف میں کہ جو میچور پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ اپنی معاملات کو نبھاتی ہیں بنسبت کہ صرف ظاہری خوبصورتی آبویسلی وہ حق ہے ایک انسان کا, لیکن آپ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اگنور نہیں کر سکتے, یہ بھی بددیانتی ہے. دوسری بات, وہ جو حق مارنے کی بات ہو رہی ہے بار بار کہ جو ہے وہ چیزوں کو چھپا لیا جاتا ہے, وہ کسی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا. انجام کیا ہے ایسے لوگوں کا؟ جب وہ پہنچیں گے کسی بھی قسم کی امانت کے اندر آپ خیانت نہیں کر سکتے, کیونکہ دیانت داری کا سنونیم ہے امانت داری کا, امانت کا, ٹھیک ہے, مترادف ہے اس کا. آپ نے خیانت کی, کسی کا واٹ ایور کوئی بھی حق ہے وہ آپ کھا گئے, ٹھیک ہے. لوگ تو یہاں تک سوچتے ہیں کسی کا مال ہمارے پاس پڑا ہے نا, آج اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں, کل کی کل دیکھی جائے گی, اس میں ہم خیانت کر لیتے ہیں. جب آپ پہنچیں گے نا پروردگار عالم کے حضور میں تو اللہ آپ سے کہے گا کہ وہ جو تم نے امانت کھائی تھی دنیا میں وہ واپس لوٹاؤ. تو بندہ کہے گا کہ پروردگار وہ تو دنیا میں, پروردگار کہے گا نہیں وہ جہنم میں پڑی ہے, جا کر لے کر آؤ. اور وہ بندہ جائے گا, جب جہنم کے قریب پہنچے گا اور وہ بھی حاویہ, جو خطرناک ترین جہنم کا درجہ ہے, پھر فرشتے دھکیل کر جو ہے وہ اس کو پھینک دیں گے اس میں. جب وہ جائے گا نا, وہ جو خیانت کی ہوگی اس نے, وہ جو حق کھایا ہوگا کسی کا, تو وہ تباہ ہوا وہاں پڑا ہوگا. وہ شخص اس کو اٹھائے گا, اپنے کاندھوں پہ رکھے گا اور وہ چلے گا, چڑھنا شروع کرے گا, درجوں کو طے کرے گا. جب اوپر پہنچے گا دوزخ کے کنارے پہ, پھر فرشتے دھکا دے دیں گے اس کو, وہ پھر اٹھائے گا, پھر دوبارہ جائے گا, پھر اس کے بعد دوبارہ دھکا دے دیں گے اور وہ پھر ایسا اس میں چلا جائے گا کہ وہ نکل نہیں سکتا اس سے. تو وہ لوگ جو کسی بھی طریقے سے حرام کماتے ہیں, کسی کا حق مارتے ہیں, یہ بھی تو بددیانتی ہے نا کہ آپ اپنی اولاد کو حرام کھلائیں. 2761 حدیث کا نمبر ہے مشکات میں, اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال طریقے سے کیا آ آ رہا رہا ہے ہے کہ حرام حرام طریقے کا؟ سے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں, کیا یہ دیانتداری میں نہیں آتا کہ آپ کوئی آپ کے لیے بہت اچھا کام کرے, ایک کمپنی ہے جو بھی کہیں بھی کام کر رہا ہے, اب یہ بھی لوگ کرتے ہیں, بھوکا پن کرتے ہیں کس چیز میں؟ اپریسیشن میں. یہ اپریسیشن میں جو ہے دیانتداری نہیں کرتے, سب کچھ صحیح چل رہا ہے کہتے ہیں نہیں زیادہ نہ بتانا سر چڑھ جائیں گے, یہ آنیسٹی نہیں دکھاتے وہاں لوگ. یہ بھی ایڈ کر لیں آپ نا, لیگ پولنگ بھی کرتے ہیں. لیگ پولنگ تو ہے, وہ تو چلے, وہ تو چل ہی رہی نا, اس پہ تو ہم ایک کریں گے کہ آپ کیوں کسی کی لیگ پولنگ کریں, لیکن ایک چیز اچھی چل رہی ہے اور اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے کمپنی کو, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن جو حکمران ہوں گے وہ کہیں گے نہیں 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 اینو نہ دسی سرے چڑھے گا. وہی بات, اپریسیشن میں دیانتداری. اپریشیٹ کرنا تو اللہ عز و جل کی سنت ہے. اللہ فرماتا ہے تم میرے ساتھ معاملات پورے کر کے آؤ گے نا تو میں تمہیں پھر کیا دوں گا, میں تمہیں جنت میں اعلیٰ نعمتیں دوں گا. اپریشیٹ کرتا ہے, تم یہ کرو. اور جو لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور پھر تم سے اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھی, تم نے اس کو پورا نہیں کیا. اسی طرح کسی کی تعریف کرنا, کسی کے لیے اچھے الفاظ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرماتے تھے اے حسان آؤ ممبر پہ بیٹھو ہماری شان بیان کرو, تو پھر وہ حضور کی شان بیان کرتے تھے, تعریف کرتے تھے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں, ابھی ایک شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, سب حیران ہوئے تھے یار یہ جنتی ہے. حضور نے اس کے اپریشیٹ کیا. کیا عمل کیا تھا کہ یہ اپنے والدین کو جا کر کے پہلے کھلاتا پلاتا تھا, اس کے بعد جا کے اپنے بچوں کو کھلاتا پلاتا. اپنے والدین کی اتنی عزت اور ان کی اتنی وہ خدمت کیا کرتا تھا. ہمارے جو آج کے معاشرے کے اندر ہے نا, اگر ہم نے کسی کو کہہ دیا کہ یار تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے, تو ہمیں کیا ہوتا ہے, وہ بھی تو لالچی ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے یار مجھے اپریشیٹ جیسے یہ کرے گا نا تو میں اپنے ریٹ بڑھا دوں گا, میں اپنے ریٹ بڑھا دوں گا. وائس ورسا ہے نا, دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے. یہاں بندے کی بھی ہماری اصل میں اخلاقی تربیت ہی نہیں ہوئی نا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عاجزی کہاں کرنی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہاں پر اپنی. ہاں جہاد کے موقع پر حضور نے فرمایا تمہارے بال سفید ہیں تو کالا خضاب لگاؤ تاکہ دشمن کے اوپر ہیبت تاری ہو, یار جوان لوگ آئے. تو اسی طرح بیٹیاں جن کی زیادہ ہوں, بعض دفعہ ہوتے ہیں یہ, ہمارے یہاں تو پانی اتنا خراب آتا ہے کہ ہمارے تو ویسے ہی بال سفید ہو جاتے ہیں جوانی میں ہی. تو یہ کہنا چاہ رہے کہ میں ابھی بوڑھا نہیں ہوں. نہیں میں ہوں 57 کا ہوں بھائی, سب لوگ کر لو. اچھا سن ماشاءاللہ. تو اس بوڑھے کو بھی اجازت ہے, اس کی بچیاں اگر اس کی عمر لیٹ شادی ہوئی ہے, اگر وہ کہتے ہیں جی میری بیٹی تو 20 سال کی ہے, اے بڈھا جھوٹ بولتا ہے, خود جب چٹا چاٹا ہو گیا تو کہہ رہا ہے 20 سال کی بچی ہے. ایسے موقع پر بھی اگر کوئی خضاب لگا لیتا ہے تو اس کو جائز ہے. تو جو عورتیں اپنی عمر چھپاتی ہیں ان کو کون سمجھا سکتا ہے, اللہ ہی سمجھا. وہ بھی دیانتداری میں آتا ہے کہنے کا. ہاں جی سر آپ. جی I am so sorry, please. جی تو میں بس میری یہی بات مکمل ہو گئی یہاں پر کہ ہمیں اگر کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا تو ہمیں اس کی توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے. گھروں میں دیکھ لیں, اللہ سے لینا ہے اگر کوئی خیر کا کام کیا ہے, اچھائی کا کام, لیکن کمپنی میں اگر اچھا کام کیا ہے اور کمپنی کی اس کے اندر وہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ ہاں جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تعریف بھی ہوتی ہے نا, وہ کس قسم کی ہوتی ہے؟ میں گھریلو تعریف کی بات کر رہی ہوں. یہ سسرالوں میں میکوں میں کیا تعریف ہوتی ہے؟ آپ کے کزنز, ہم ہر سسرال کو لے آتے ہیں, اپنی بھی میکوں میں بھی کزنز ایسے ہوتے ہیں, خالائیں ہوتی ہیں. تعریف پتہ ہے اپریشیشن کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی بھی کرتی ہے ہاں ویسے تو اچھی ہے, نہیں جو بھی کہہ لو, جیسی بھی ہے نا یہ چیز اچھی کی تھی. بھائی جیسی بھی ہے کیا مطلب ہے آپ کا؟ جیسی بھی ہے, تعریف کرنے کا طریقہ دیکھیں, جیسی بھی ہے نا یہ چیز اچھی تھی. بس جیسی بھی ہے, کبھی کبھار کرتی ہے اچھا ہی پکا لیتی ہے, ارے سب بھول گئے, کوئی اپریسیشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جی نہیں, سوسائٹی میں یہ چیز لیک کر رہی ہے. جی میں بالکل گھر کی مثال دوں گا کہ شوہر صاحب گھر میں انٹر ہوئے اور اگر گھر تھوڑا صاف نظر آ رہا ہے تو ایک جملہ بولنے میں کچھ نہیں جاتا, کوئی بری بات, کیونکہ وہ سارے دن بھر کی جو محنت تھی بیوی کی وہ ایک جملے سے ہینڈل ہو جائے گی کہ آج چادریں صحیح سے بچھی ہوئی ہیں. کیونکہ میرا تعلق ذہن سے ہے, تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں کچھ ویورز کو ڈویبل سولوشنز جائیں. تو دیکھیں, ہم ایز اے اسپرچل بینگ میز کرسی نہیں ہیں, اوکے, ہم روحانی ہستی ہیں, جی ہم فرشتے نہیں ہیں. صحیح.
हम जहाँ बहुत फरिश्ते जैसे काम करते हैं तो वहाँ शैतान भी हो जाते हैं। ओके, तो मैं व्यूअर्स को इंक्लूडिंग माई सेल्फ में ये कहूँगा, गड़बड़ हो जाना इतनी बुरी बात नहीं है। सबसे बड़ी दौरे हाजिर में गड़बड़ ये है कि गड़बड़ को देख नहीं पाना। हाँ, ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ना, ये तबाही का वो है बेशक। कि हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, कि हम रोज़ सिग्नल तोड़ रहे हैं, रोज़ उसका दिल दिखा रहे हैं। ज़रा से रवैयों से आप, क्योंकि मेरे पास जो ये किताब है ये बताती है कि छोटे छोटे बहुत सारे जुमले हैं ना, उनसे कैंसर हो जाता है, अच्छा, उनसे आर्थराइटिस होता है, उनसे माइग्रेन हेडेक होता है, उनसे ब्लड प्रेशर होता है, यानी साइकोसोमेटिक। ये जुमलों में अर्थराइटिस किस जुमले से होता है ये बताएं। आर्थराइटिस जो बेसिकली ये एंडोक्राइन्स ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, आइडिलिन ग्लैंड, जी, जब भी कोई इस किस्म की दिल आज़ारी वाले जुमले होते हैं तो एक शख्स बड़ा बेबस महसूस करता है, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता, तो उसके हार्मोन्स एक ख़ास अंदाज से ओवर एक्टिव हो जाते हैं और उसकी वजह से आर्थराइटिस होता है। स्किन की एलर्जीज़, स्टोन्स का हो जाना, आज वो जदीद साइंस है कि हर बीमारी, बल्कि डॉक्टर्स ये बात पढ़ते हैं कि मोर देन 70% जो डिजीज़ हैं वो जहन से पैदा होती है। ऐसा ही ऐसा ही ओके, है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो एक शख्स अपने अनजाने में कुछ ऐसी बातें कर रहा है कि जिसकी वजह से मुश्किलात आ रही हैं बाहर। अच्छा, किसके फ़ोन बज रहे हैं? सो सॉरी, हाँ, आप इसको प्लीज़ बंद। अच्छा, ये भी दयानतदारी में आता है। आई एम सो सॉरी। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जो इन्होंने कहा छोटे छोटे जुमले, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर किसी को आपके एक जुमले से खुशी मिलती है, चाहे बेशक वो इंसान उस कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन चले मैं खुल के कह देती हूँ, एक औरत है जो थोड़ी सी हेल्दी है, अब मैं कैसे समझाऊँ, मैंने आप उसका दिल अच्छा करने के लिए उसे कह दिया यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ओ आपने थोड़ा वेट कम कर लिया है, तो ये मैं ऑनेस्टी, खुशामद भी तो हो सकती है, अच्छा, लेकिन किसी को इसीलिए अच्छे हमें वे में फ़र्क करना कहना, पड़ेगा खुशामद में और सच्ची तारीफ में। जी तारीफ सच्ची करनी चाहिए। अगर वो मोटी आपको लग रही है, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, जी, अगर वो आपको मोटी लग रही है, उसकी अच्छाई करनी है, आपने कहना यार तुम कितनी अच्छी लग रही हो और माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि तुमने कुछ थोड़ा सा वेट लूज किया है, इस तरह के अच्छे अल्फाज करके करना। अच्छा, और लेकिन गर्ज ये होगा उससे मैंने कोई फायदा नहीं लेना नहीं, फायदा कोई नहीं, सेठानी ना मैं हो। आपको बताती हूँ क्यों। जब हम जिम कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी खवातीन हैं जो बेचारी बड़ी कोशिश कर रही होती हैं, और जब वो थोड़ी स्किनी लड़कियों को देखती हैं, पतली लड़कियों को देखती हैं, तो उनको शायद लगता है कि ये अपने आप को कुछ समझ रही हैं। देखिए, मैं ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात कर रही हूँ, शायद लोग इससे रिलेट कर सकें। अब लोग ना वो जो खवातीन जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती हैं, वो ऐसे एक्ट कर रही होती हैं कि जैसे उन बजाय, अब वो आपसे बात भी करना चाह रही होती हैं, आपसे हंसी मजाक भी करना चाह रही होती हैं। मैंने ये बहुत नोट किया अपने इर्द गिर्द कि ये लड़कियां जो बहुत अपने आप को फिट रखती हैं, वो दूसरी को समझती हैं कि, तो मैंने एक नई चीज़ शुरू की कि मैं उनको खुशामद दी, मुझे उनसे क्या रिटर्न मिलेगा, लेकिन मैं कहती हूँ उनको जाके कि आप आज बहुत, मुझे आप कम लग रही हैं, आज आपने बड़ी अच्छी एक्सरसाइज की, मुझे भी बताएं। तो मैं देखती हूँ कि उनके एकदम से चेहरे चेंज हो जाते हैं, एक अलग सी खुशी आ जाती है। क्या ये डिसऑनेस्टी में आता है? ये ऑनेस्टी में? डिसऑनेस्टी नहीं है, ये तो ऑनेस्टी है, बल्कि कि आपने किसी का दिल खुश करने के लिए बात की है और सच्ची बात की है, और उनको मोटिवेशन मिल जाती है मिलने के लिए। तो मोटिवेट करना, किसी को जिंदगी की उम्मीद दिलाना, उसके दिल में रोशनी पैदा करना, ये तो वैसे इस्लाम तो मायूसी को मना यकीन करता करें, है। मैं लोगों को देख रही होती हूँ, ऐसी ऐसी जगह पे लोगों को ऐसे नज़रों से देख रहे होते हैं और अपने आप को इतना समझ रहे होते हैं इस बात के ऊपर कि वो, अब एक पूरा ग्रुप आता था बच्चियों का, मैं कल से ये बात मेरे अंदर बैठी हुई है, वो बच्चियों का ग्रुप आता था, मैं उन बच्चियों से बहुत बात करती हूँ, 4-5 बहनें हमारे जिम में आती, मैं उनसे बहुत बात करती थी कि अच्छा तुम, आप लोग एक जैसी लगती, वो खुद जाके सलाम करती हूँ, खुद जाके बात करना। ये सोचते हैं लोग शायद टीवी पे आती हैं बात नहीं करेंगी, और यकीन करें कुछ अरसे बाद मैं दोबारा उन बच्चियों से मिली तो वो बच्चियाँ मुझसे सलाम भी नहीं कर रही। और मैं कल सोच रही हूँ कि इनको क्या हो गया मतलब इस तरह के भी लोग होते हैं, क्रीचर्स। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। दयानतदारी पे आज बात हो रही है और दयानतदारी में बहुत सी चीज़ें आ गई। अब आगे सब्ज़ी, फ्रूट, कपड़ा, लेन देन, ये ख़रीदो फ़रोख्त जो होती है, परचेजिंग, इसमें जो दयानतदारी नहीं की जा रही होती। मस्जिद के बाहर फ्रूट वाला खड़ा है लेकिन झूठ बोल रहा है। ये तो हर चीज़ में, इवन के आप देखेंगे ना ऑनलाइन जो आप अक्सर जो ख़वातीन काम कर रही हैं और वो ये कहती हैं कि बरकत नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप धोखा दे रहे हैं तो आपके माल में बरकत कैसी हो सकती है? नहीं हो सकती। हराम कमा रहे हैं आप, हलाल कमाने के बजाय दिखा आप कुछ रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ शुरू में, नए जब हम ऑनलाइन के करते थे तो मैंने अम्मी कह लेंगी कि हमें 4 सूट मिल रहे हैं इतने हज़ार में। मैंने कहा नहीं हो सकता। बेवकूफ़ बन गए ना। अच्छा, मैं ऑनलाइन इतनी नहीं, सिर्फ एक अब नई जो ऐप आई है उसमें मेरा थोड़ा ट्रस्ट डेवलप हुआ है, वरना नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। इसी तरह से फल बेचने वाला अक्सर ऐसे कर जाता है ठीक है जी कि बाजी नहीं आप लेके, अभी ये सदर साइड पर अक्सर वो जो अखरोट वगैरह बिक रहे होते हैं, मैंने तो बाकायदा इस पर वीडियो बनाई। उन्होंने कहा कि बाजी देखें बहुत अच्छा है, खा के देखें। अच्छा भाई, घर लेकर आए 2 किलो अखरोट, वो सब के सब ख़राब। मतलब आप कहीं पर भी कुछ भी ख़रीदने के लिए जाते हैं ना, मुसलमानों में, बहुत माजरत के साथ मुसलमानों के अंदर ना धोखा रच बस गया, रच बस के बैठा हुआ है। और यहीं से मैं कनेक्ट करूंगी, आपने जो बात अभी शुरू में की कि हमें हमारे दूसरे ममालिक जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इन बातों को ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। उधर कहीं ये चोर बाजारी नहीं हो रही होती, कहीं एक दुक्का होती होगी, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट हैं वो अपने हर मामलात में। लेकिन हमारे यहाँ देखें, कपड़ा ख़रीदने जाओ बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा वो नापने वाला क्या होता है, मेजरमेंट, उसको मैं तो खड़े हो जाती हूँ कि इसको सही से बढ़ाओ आगे। गज बोलते हैं ना, गज जी, उसमें दयानतदारी नहीं दिखानी। बिल्कुल जी मुफ्ती साहब, उनके लिए क्या कहेंगे? वो देख रहे होते हैं शो। मन गश्शा फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। हाँ, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, बाज़ार में गंदम की ढेरी लगी हुई थी जी, बोरी थी, उसमें उंगलियां दाखिल की, जी, अंदर से गीली थी गंदम। फरमाया इधर आओ, दुकानदार को बुलाया, तुम्हें बैओ शराइन तिजारत के उसूल पता है? कहते अमीरुल मोमिनीन पूरे नहीं पता। फरमाया इसको कोड़े लगाओ, उसको कोड़े लगवाए और कहा जाओ अब्दुल्ला इब्न, वो साहबा बैठे हुए सीख रहे हैं, उनसे जा कर के सीख के आओ। तो पता चला तिजारत भी सीखनी है, हर काम सीखना है, क्योंकि तिजारत, हुजूर ने फरमाया सच्चा ताजिर कल सिद्दीकीन की होगा, सफ में होगा। नबूवत के बाद सिद्दीकियत है रुतबा, तो जो सच्चा ताजिर है वो उधर होगा, और जो झूठा ताजिर है वो कहाँ होगा, वो खुद अंदाज़ा लगा ले अपना। तीसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो कपड़ा ये वो दिखाए कुछ और दे कुछ, फरमाया ये इसको बोलते हैं मुनाफिकत। मुनाफिकत किसने नहीं कहा? नफका। नफका क्या है? एक लिजर्ड है, वो रेगिस्तान में एक छिपकली होती है, वो अपना जो घर बनाती है 2 सुराखों वाला बनाती है, इधर से आगे देखती है तो जानवर उसको उधर जाता है तो वो दूसरे सुराख से निकल जाती है। फरमाया ये मुनाफिक होता है, उसके 2 रुख होते हैं, इधर से दिखाता कुछ है, देता कुछ है। बिल्कुल। और फिर मुनाफिक जहन्नम के सबसे गहरे निचले तबके में। फ्रूट आप लेने जाएं, आपको कहा जाता है बाजी अगर ख़राब निकले तो हम वापस ले लेंगे, कभी भी नहीं लेते जी। बिल्कुल। आप ना ये जो इस्लाम फैला पूरी दुनिया में, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है ना औलिया अल्लाह के बाद मुसलमान ताजिरों का भी। बिल्कुल सही। जहाँ मुसलमान ताजिर जाते थे वो अपने आप को अपने किरदार से मनवाते थे। एक मिसाल मैं आपको पेश करूं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू हुआ करते थे। जब मुसलमान ताजिर वहाँ पर नए नए गए तो उन्होंने अपना माल बेचते वक्त लोगों को बताया हमारे माल में ये ऐब है, ये ख़राबी है, ये इसकी क्वालिटी है। वो लोग परेशान हो गए, कौन लोग हैं कि ये अपने माल का ऐब भी बता रहे हैं, ऐब बता रहे हैं कि इसमें ये ख़राबी है, इसमें ये आपका नफ़ा है, ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। तो वो इतने इम्प्रेस हो गए कि वो सारे के सारे मुसलमान हो गए। लोगों ने इस्लाम को कबूल करना वहाँ पे शुरू कर दिया। और इंडोनेशिया, मलेशिया, ये दोनों कंट्रीज़ वो हैं कि जिसमें 80% जो है वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले,
प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जिन्हें कहते हैं ना, वो इन दोनों कंट्रीज में जो वहाँ रहे हैं वो इस बात की तायद करेंगे, जैसे हमारे यहाँ जुम्मे में रश होता है ऐसे वहाँ फजर की नमाज में रश होता है, और 5 वक्त की लोग नमाज पढ़ते हैं। तो मुसलमान अपने किरदार, ये भी एक है ना इंडोनेशियंस का, उनकी लड़कियों की शादी नहीं हो सकती जब तक वो उम्रा ना करें, हज ना करें, है ना, ऐसा है ना इंडोनेशिया में लॉ है जी, इसलिए कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान बने ना, उन्होंने अपने किरदार से अपने आप को मनवाया। हम जो बात अभी ब्रेक में कर रहे थे, इतनी ज़बरदस्त डिस्कशन हो रही थी, तो मैं सोच रही थी कि जो हम माल के चक्कर में पागल हो रहे हैं, ऑनेस्टली माल के लिए पागल हो रहे हैं सब, वो मुसलमान हो कोई भी हो, लेकिन इस्लाम माल से मना नहीं करता। जो बात हम कर रहे थे, इस्लाम माल से मना नहीं करता, माल की मोहब्बत से मना करता है। बिल्कुल, कि आप उसके चक्कर में इतने पागल हो जाएं, इतने पागल हो जाएं कि आपको कुछ समझ ही ना आए और आप हैंडीकैप हो जाएं उस माल की मोहब्बत के अंदर। सूरह निसा में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि जो यतीमों का हक खाएगा ना, वो अपने पेट के अंदर जहन्नुम की आग को भरेगा, जहन्नुम की आग को भड़काएगा। तो नॉर्मली तो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल होता है इंसान, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचेगा तो वो इस आलम में होगा कि वो जो देखे ना प्रॉपर्टीज में बहनों का हक खा जाते हैं। बिल्कुल, बहन हर जगह देखा जाता है, ये भाई बहनों का हक खा जाते हैं, बहनें भाइयों का हक खा जाती हैं। तो ये तो देखे ना कितनी गलत चीज है। मुझसे अगर आमना मलिक ये पूछे 2 लफ्जों में बताए कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, तो मैं कहूँ सच्चाई और दयानतदारी। बिल्कुल। और अगर पूछे कि कुफ्र क्या है, तो मैं कहूँ झूठ और बददियानती। बिल्कुल, ये 2 सिफात है। हमारे नबी कितनी बड़ी हस्ती है, किसी को भड़का देना भी एक काम चल रहा है, और कोई कह रहा है यार तुम तो बोल लेती हो ना, या तुम बोल लेते हो, ये बात कहना आगे जाके, जिससे उसको पता है कि इसकी क्लास लगने वाली है, बिल्कुल, वो भी बददियानती में आ जाता है कि आपने किसी को भड़काया, किसी के खिलाफ। सच बोल रहे हैं, आप पूरा एतमाद हैं, आप पूरे इत्मीनान हैं, आप पूरी यकीन है, ये सारी दयानतदारी है। इसके बरक्स अच्छा, एक चीज इसमें ऐड कर लेते हैं, गुस्से पे काबू पाना क्या दयानतदारी है या बददयानतदारी है अपने साथ? दयानतदारी है, 100% दयानतदारी है, शुजाअत है कि आप गुस्सा रोक लें अपना, कंट्रोल करें आप अपने आप, पेशेंस, सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी, ये मोमिन का, चाहे आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, नहीं, अपने हक के लिए आवाज आपने बुलंद कर दी। एक चीज मैं ऐड करूंगा कि गुस्सा हमेशा बुरा नहीं होता है। जी, सम टाइम अगर कोई नॉनसेंस स्टुबिलिटी कर रहा है, इवल उसके थॉट्स हो, तो आप उसको गुस्सा एक्ट कर सकते हैं, यानी आप अंदर से पुरसुकून हैं, लेकिन आपको पता है कि अब इसको डिसिप्लिन करने के लिए मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने आवाज़ को थोड़ा आगे पीछे करके इसको मैसेज देना है। तो ये एक हैंडलिंग में ये गुस्सा बुरा नहीं है। गुस्सा बेजा इजहार, गुस्से का बेजा इजहार गलत है, हराम है। गुस्सा जायज़ है, ठीक है। अगर गुस्सा नहीं होगा तो जो इस्लाम की बुनियादों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो क्या उसको गुस्सा नहीं आएगा? बीवी उसको चीट कर रही है किसी और के साथ, उसकी लाइनें बनी हुई है, उसको गुस्सा नहीं आएगा? शौहर किसी और के साथ लाइन सेट करके बैठी हुई है, चलो शौहर पहली वाली माइनस कर देते हैं। हाँ। शौहर 6 गर्लफ्रेंडें लगा के बैठा हुआ है, बीवी को गुस्सा नहीं आएगा? हाँ। वो जायज है गुस्सा, क्योंकि वो चीट कर रहा है, वो बददियानती कर रहा है। नाजायज और बेजा इजहार गुस्से का, वो नाजायज है। बच्चों पे गुस्सा करना कोई बुरी बात नहीं। बच्चों के ऊपर गुस्सा, अगर बच्चे गलत कर रहे हैं गुस्सा नहीं करोगे तो माँ बाप की मार तो बच्चों का निखार होती है, जो आज आपने कह दिया, सो कॉल्ड अपने म्यार बना दिया, ओ नहीं जी नहीं मारना बच्चा नू, फिर बच्चे चाटे सीने से आगे मूंग दलते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने जी, बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पर आपको लगता है कि गुस्से का इजहार करना चाहिए वहाँ आप करें, ठीक है, और जहाँ नहीं लगता है तो वहाँ रुक जाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमने बहुत अच्छी डिस्कशन की, इसमें से हो सकता है इन 4 लोगों की बात सुन के लोग अपनी ज़िंदगी में थोड़ी तब्दीली लेके आएँ। जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मंडे को एक नए शो के साथ आएंगे। हैव अ लवली वीकेंड। खुदा हाफ़िज़।